جو دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس آئینی ترمیم میں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک بھر کے جیالوں کے کامیابی ہے کہ ہم نے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں ایک وعدہ جو رہ گیا، جو ہم نے 18ویں ترمیم میں کرنا تھا، مگر کچھ اس وقت کے دوست چیف تیرے جان نثار کے نعرے لگا رہے تھے، تو جو عدالتی ریفارم تھا وہ ہم سے رہ گیا۔ ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ نامکمل جو وعدہ ہے آئینی عدالت بنانے کا ہم وہ بنا سکے، مگر ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چارٹر آف ڈیموکریسی کا اسی کے ساتھ ایک مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت بنے، مگر اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہو۔ ہم نے شکر الحمدللہ یہ فتح حاصل کیا ہے کہ نہ صرف ہم نے آئینی عدالت بنا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ شک پورا کر دیا، مگر ساتھ ساتھ صوبوں کو برابری کا نمائندگی عدل انصاف کے حوالے سے دلوا دی، اور یہ بہت بڑا کامیابی ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی کامیابی ہے کہ شاید کسی کو اس کا صحیح احساس نہ ہو، مگر جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تو اس وقت یہ جو برابری کی کانسیپٹ تھا وہ ہمارا عدالت میں نہیں تھا، اور جب ہمارا عدالت نے قائد عوام کا عدالتی قتل کروایا تو نہ صرف وہ ہمارا آئینی اور لیگل تاریخ میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا داغ تھا، مگر ہمارے وفاق کو ہلا دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ تاریخ میں قائد عوام کے قتل کے کیس سے لے کے آگے جاتے ہوئے بھی تمام جو عدالت کے فیصلے کیے جاتے تھے، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا ہٹانے کی بات ہو، پھر میاں صاحب کا حکومت کا بحال کرنے کی بات ہو، پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو ختم کرنے کی بات ہو، پھر وہ مشرف کی دور میں عامروں کو عدالت کی طرف سے آئینی تحفظ دلوانے کی بات ہو، ہمارا عدالت کی تاریخ آپ کے سامنے تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب کہ ہم نے ایک آئینی عدالت بنایا اور وہ آئینی عدالت اس ملک کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں، آئینی مسئلے ہیں، سیاسی مسئلے ہیں، وہ ان کو دیکھیں گے، اور جو پرانا ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ تمام کرمنل میٹرز کو دیکھیں گے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو، عام شہری کے جو عام ایشوز ہے جو کرمنل سے ریلیٹڈ ہے، ان کو وہ فوری طور پہ ریلیف ملے گا کہ آخر ان کیسز کو پورا طریقے سے ایک فوکس دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ہمارا آئینی عدالت جو ابھی بنا ہے، اب اس عدالت، اس ادارہ، ان جج صاحبان کے کندھوں پہ ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے۔ انہوں نے پورا وفاق کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا آئینی ایشوز کو بھی دیکھنا ہے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کو بھی دیکھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جو ماضی میں ہمارا عدالتوں نے ایک ان کے اوپر جو ٹرسٹ تھا وہ اٹھ گیا تھا، ہمارا امید ہے کہ اب یہ آئینی عدالت کوشش کریں گے کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال رہیں، وہ ایسی آئینی عدالت بنے جو آئین کا ترجیح کرے، جو قانون کا ترجیح کرے، جو انصاف کرے، نہ کہ وہ ایسے عدالت بنے جو ڈیم بنانے نکلے، جو شہر اور غریب لوگوں کا گھر تباہ کرنے نکلے، جو کبھی کبھار ٹمیٹو اور سموسے کی قیمت وہ طے کرے، وہ اپنے حکومتیں، جمہوری حکومتیں کو گھر بھیجے، وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی خط نہ نکلے پہ کرے۔ یہ جو ماضی ہے، یہ جو ہمارا تاریخ ہے، ہمارا امید ہے کہ ہم نے ماضی میں چھوڑا ہے۔ اگر کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے یا کوئی یہ جج صاحب فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم رہ سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔
نہ ہی ہم اجازت دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے اختیار میں یا پارلیمان کے جو دائرہ ہے اس میں آ کے اپنا مداخلت کرے۔ پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے اگزامپل سے کہ جہاں دوسرے ادارے نے پارلیمان کے دائرے میں آخر مداخلت کیے اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام نے بھگتا ہے، اس کا نقصان پاکستان کا وفاق نے بھگتا ہے، اس کا نقصان میں اور آپ نے بھگتا ہے۔ ہم مستقبل میں خبردار کرتے ہیں کہ پارلیمان کا جو دائرہ ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے، اس کا ہمارا سپیس کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود ہیں، اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم آئین سازی کریں جیسے بھی ہم کرنا چاہے، وہ غلط ہو وہ صحیح ہو، وہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کرے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہے یا نہیں ہیں۔ یہ کسی بھی عدالت میں اختیار نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو رد کرے۔ تو ایک بار پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا میں آپ دھیان نہ دیں، یہ آپ کی کامیابی ہے کہ ہم نے اتنے سالوں بعد ایک آئینی عدالت بنایا، صوبوں کو برابری کو نمائندگی دی، صوبے کے جو 18ویں ترمیم میں معاشی سطح پہ آپ کا جو تحفظ ہے اس تحفظ کو ہم نے برقرار رکھا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے مظفر آباد سے لے کے گلگت بلتستان تک، گلگت سے لے کے پشاور اور لاہور اور ملتان تک، کراچی سے لے کے لڑکانوں تک، لڑکانوں سے لے کے گوادر اور کوئٹہ تک، یہ ہمارا کامیابی ہے۔ اس کامیابی پہ ہم فخر کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی عدالت آگے جا کے عوام کے مطابق، عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ڈیلیور کر سکے۔ یہ پورا ہمارا آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آپ کی کامیابیاں ہیں وہ اپنی جگہ۔ میں ایک اور ایشو کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ پروپوزل ہے جو حکومت نے پچھلے آئینی ترمیم کی صورت میں ہمارے پاس لے کر آیا، اور اندازہ ہے کہ کسی نہ کسی اور صورت میں بھی یہ تجویز بار بار ہمارے پاس آئے گا، اور وہ ہے صوبوں کو جو NFC میں آپ کے معاشی حقوق ہے، جو بلوچستان کے، صوبہ سندھ کے، صوبہ پختونخوا کے، صوبہ پنجاب کے معاشی حقوق ہے، ان کے بارے میں میں واضح طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا حقوق کا تحفظ کرتا آ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم وفاق کے پرست پاکستانی ہیں،